بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 نبوی مکمل ہو چکا ہے، 5 نبوی شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو قریش کا وفد نجاشی کے دربار میں گیا تھا یہ بھی ناکام واپس لوٹ چکا ہے، اور کوئی اس کو کامیابی وہاں پر حاصل نہیں ہوئی، بلکہ نجاشی نے، شاہ حبشہ نے، جو حضرت جعفر طیار کے زبان سے جو قرآن سنا تھا، جو سورہ مریم سنی تھی، ان کو پیغمبر اسلام کے رسول ہونے پر اور قرآن کے وحی الہی ہونے پہ یقین آ گیا تھا کہ یہ وحی الہی ہے۔ ان کا جانا کامیابی کا سبب نہیں بنا بلکہ الٹا ناکامی کا سبب بنا ہے، اور مسلمان جو ہے وہاں امن اور شانتی سے رہ رہے ہیں، سکون سے، چین سے رہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں کافروں کی تشویش اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی دوران حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھاری بھرکم گیا ہے، اور اب یہ وفد جو ہے یہ دو ٹوک بات کر رہا ہے ان سے، اور پہلے تو ان کی تعریف کی ہے کہ آپ قریش کے اندر ایک بزرگ آدمی ہیں، بڑی حیثیت ہے آپ کا، بڑا مرتبہ ہے آپ کا، سردار ہیں آپ، لیکن آپ کو ہم نے پہلے بھی آ کر بتایا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، آپ نے نہیں روکا ان کو۔ اب ہم مقابلہ کریں گے، یا آپ کا خاندان یہاں پر بچے گا یا ہمارا خاندان بچے گا، اب ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو آباء و اجداد کا جو دین تھا اس کو برا بھلا کہا جائے۔ یہ آباء و اجداد کا دین کا تو ایک بہانہ ہوتا ہے، در حقیقت جو سرداری میسر ہوتی ہے لوگوں کو، مذہبی سرداری اور سیاسی جو سرداری میسر ہوتی ہے، اور اس سے جو وہ منفعت لے رہے ہوتے ہیں، اس سے دستبردار ہونے کو نفس نہیں چاہتا کہ اس کو ختم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، تو یہ بہانے پھر مختلف بنائے جاتے ہیں۔ آباء و اجداد کا دین اور ہمارے بڑوں کو اس نے حماقت زدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے دیا ہے، ان کو کوئی سمجھ بھی نہیں تھی، وہ ایسی ان ہستیاں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں کعبہ میں، ان کو پوجتے تھے، ان کو سفارشی بناتے تھے، ان کی شفاعت پر وہ یقین رکھتے تھے، تو وہ ایسے ہی تھے۔ تو یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ جناب ابو طالب پر بہرحال ان کی اس گفتگو کا گہرا اثر ہوا، ان کی دھمکی کا گویا کہ گہرا اثر ہوا، اور آپ کو آپ کے خاندان کی اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے مجھ پہ اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکتا ہوں۔ تمہاری قوم کے لوگ آ جائے تھے اور مجھ سے اس طرح بات کر رہے تھے، اپنا بھی خیال کرو اور میرا بھی خیال کرو۔ اور جناب ابو طالب جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو کوئی خوش دلی کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، آپ کو بھی پتا تھا کہ بھتیجا جو ہے اس کو میں یہ بیان کروں گا تو وہ پریشان ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ چچا شفیق چچا، انتہائی شفیق چچا جو ہے وہ بھی اب مجھے کہہ رہا ہے کہ میں خیال کروں، قریش کی کافروں کی دھمکی جو ہے وہ اس پر بھی اثر کر گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو لا کر رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں تو تب بھی میں اس دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ جو نظام انصاف و قسط مجھے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے پیغام، اس کی وحدانیت کا اور اس کے حضور پیش ہونے کا، اور یہ نظام عدل و انصاف ہے، اس کو میں مکمل کر کے رہوں گا، قائم کر کے رہوں گا۔ اور آپ رو بھی رہے تھے، اور آپ کے شفیق چچا بھی رو رہے تھے، اور پھر شفیق چچا نے یہی کہا کہ بیٹا تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تم وہ کرو۔ بیٹے کی، بھتیجے کی جاندار بات سن کر، دو ٹوک بات سن کر، ان کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کا ارادہ، دنیا کے اندر تو ایک ہی سہارا تھا، بظاہر خاندان کے اندر ایک ہی سہارا تھا، ابو لہب بھی تو چچا تھا، وہ کیا کچھ کر رہا تھا، لیکن یہ ایک چچا باقی تھا، اور یہ بھی اپنے الفاظ میں روک بھی رہا تھا، اور کفار کی دھمکی جو خود خاندان قریش کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی وہ بھی اس پر گہرا اثر کر گئی تھی۔ اب بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چچا بھی اپنا دست شفقت مجھ سے اٹھانا چاہتا ہے، اس عالم میں بھی یہ پہاڑ جیسی ہستی، یہ انسانوں میں سے ہی اٹھائی ہوئی، انسانوں ہی میں سے پیدا کی ہوئی
لیکن اللہ نے جو حوصلہ دیا، جو عزم دیا، جو ارادہ دیا، پہاڑ بھی اس سے بہت کم تر تھے۔ تو یہ دو ٹوک الفاظ سنے اور آپ پھر دعوت میں لگ گئے۔ جب قریش نے دیکھا کہ کوئی دھمکی جو ہم نے دی تھی جا کے ابو طالب کو وہ تو کام نہیں آئی، یہ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغام دیتے ہی جا رہا ہے، چلے ہی جا رہا ہے، یقیناً مہینہ 2-4 دیکھے ہوں گے۔ پھر انہوں نے دوبارہ ایک وفد کے لیا اور ولید بن مغیرہ کا بیٹا جو عمارہ کے نام سے تاریخ میں جس کا نام مذکور ہے اس کو ساتھ لیے۔ اور اب ایک عجیب سی چال ہے، ابو طالب سے، جناب ابو طالب سے کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ جو شہر مکہ کا ایک معزز سردار ہے یہ اس کا بیٹا ہے، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، آج کے بعد اس کی دیت اس کے والی اور وارث آپ ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہوا اور اس کے بدلے میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیں، اور اس کے بدلے میں یہ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، سردار کا بیٹا ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا بڑھاپے میں، اور یہ آپ کا بیٹا بنائے آپ اس کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیں۔ بس ایک جان کے بدلے میں ایک جان ہو گئی۔ جناب ابو طالب کے حکیمانہ جواب اور شفقت سے بھرا ہوا جواب، محبت سے بھرا ہوا جواب، کہا تم اپنے بیٹے کو تو مجھے دے رہے ہو تاکہ اس کو میں پالوں پوسوں اور بڑا کروں، اور میرے بیٹے کو لے رہے ہو مجھ سے اس کے بدلے میں تاکہ تم اس کو قتل کرو۔ تو فرمایا یہ کتنا برا سودا ہے، یہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ دو ٹوک جواب تھے جناب ابو طالب کے، اور یہاں سے اب قریش مایوس ہو کر واپس آئے، لیکن ان کی مایوسی جو تھی وہ ایک بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بھی بن رہی تھی۔ اب ڈائریکٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نشانے پر ہے، آپ کو قتل کے منصوبے ہیں، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے ہیں، لیکن خدا کا رسول اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ وہ تو ابھی اللہ کی مرضی نہیں تھی، ورنہ حجت تمام ہونے کے بعد تو اللہ اپنے رسولوں کا بدلہ آسمانی عذاب سے لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے نافرمانوں اور اپنے نبی کو نہ ماننے والوں سے جو بدلہ لیا ہے وہ خود نبی اور ان کے اصحاب کی تلوار سے لیا ہے، اور وہ ظاہر آگے جا کر یہ بات آئے گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے ہیں، کس طرح سے شہید کیا جائے آپ کو۔ اسی دوران عقبہ بن ابی معیط، یہ بہت ظالم انسان تھا، اس نے پہلے بھی گستاخی کی تھی، اوجڑی لا کر آپ کے جسم مبارک پر رکھی تھی اونٹ کی۔ اب اس نے جب دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں موجود ہے تو گلے میں چادر ڈال لی اور اس کو بل دینا شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے بڑا نازک جگہ ہے انسانی، اور اس کو بل دیے جا رہے ہیں اور دیے جا رہا ہے تو ظاہر سختی اور طبیعت کے اندر بے چینی آ گئی۔ جناب بکر صدیق آتے ہیں، لوگوں کو ہٹاتے ہیں اور وہاں پر اس چادر کو بھی پکڑتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، کیا تم ایسے شخص کو شہید کر رہے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، مجھے پالنے والا قادر مطلق ہستی اللہ ہے۔ یہ جن بزرگوں کے بت تم نے رکھے ہوئے ہیں ان بزرگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، اس کو تم قتل کرنا چاہ رہے ہو، اس کو تم شہید کرنا چاہتے ہو۔ تو بہرحال جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آئے ہیں اور معاملہ رفع ہوا ہے، لیکن بات ابھی رکی نہیں ہے۔ ابو جہل خود ایک دن اس نے مشورہ کیا ہے کہ آج تو میں جب یہ ہمارے سامنے یہاں پر نیچے سر کو جھکائے گا، وہ جھکاتے ہیں تو پروردگار ہستی کو تھے، قادر مطلق کی، لیکن یہ بھی کسی درجہ میں خدا کو مانتے تھے، لیکن شرک اتنا ان کو غلیظ کر گیا تھا، ان کو گندا کر گیا تھا شرک، کہ بس وہ جو ایک اولیاء پرستی سی ہوتی ہے اور نیک لوگ اور پھر ان کے بتوں کے جو نذرانے ہوتے ہیں اور اس پر پھر جو اپنی چودراہٹ ہوتی ہے اور اپنی جو ایک قسم کی پیسوں کا جو آمد و رفت ہوتی ہے، بس اس بنیاد پر یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو کہا آج وہ آئے گا
اللہ کے حضور جب یہاں وہ اپنے اس نے کیسے کہنا تھا یہ اللہ کے حضور، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ اپنا ماتھا اور ناک یہاں خاک آلود کرے گا تو میں ایک پتھر اس پر دے ماروں گا اور بس یہیں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اب اس نے ایسے ہی کیا ہے، اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پتھر اٹھایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کے حضور سربا سجود ہیں۔ آیا ہی چاہتا تھا کہ جیسے یہ آیا ہے ویسے ہی پیچھے اس نے بھاگنا شروع کر دیا، پیچھے چہرہ فق ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم، اس کو ابو الحکم کہتے تھے، یعنی دنا، فیصلہ کرنے والوں کا باپ، سمجھدار، اور اسلام میں اس کا نام تھا ابو جہل، جہالت، کیونکہ دنائی تو ہے اللہ کو ماننے میں اور اس کا رسول جو پیغام لا کر آ رہا ہے اس کو ماننے میں۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا ایک ایسا میں نے اونٹ دیکھا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ اونٹ جو تھا وہ تو میری گردن اس کی ایسی تھی کہ جیسے کسی اور، اس کے اونٹ، اس کے دانت، وہ جیسے مجھے کھانا چاہتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل کا یہ ارادہ تھا اور یہ اس کے ساتھ ہوا، فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اللہ نے میری حفاظت کے لیے مامور فرمایا تھا۔ تو یہاں بھی یہ ناکام، ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام کی دعوت بھی الحمدللہ ایسے شخصیات اسلام کے دامن میں آ رہی ہے جہاں اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہوگی۔ سن 6 نبوی شروع ہو رہا ہے 5 کے بعد، کیا واقعات ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ سنیں گے۔ بہت شکریہ۔